ہر بندے کو یہ آیت یاد ہے، لا اکراہ فی الدین، جی دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اچھا اس سے مراد کیا لیتے ہیں کہ کوئی دین پر عمل کرے یا نہ کرے اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، کسی مذہب میں، تو اس کو اس کے سینے پہ بندوق نہیں رکھی جائے گی کہ کلمہ پڑھو نہیں تو مار دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو ایمان لائے، نہ چاہے تو نہ لائے۔ لیکن جو کلمہ پڑھ لے، اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، پھر اس کو مجبور کیا جائے گا اسلام پر عمل کرنے۔ یہودیوں نے نبی کو مان لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کا بھی نبی کا بھی، کہنے لگے ہم سے اطاعت نہیں ہوتی، اللہ نے کہا تمہاری ایسی تیسی، اوپر پہاڑ معلق کر دیے، نہیں ہوتی تو میں گرا دوں گا، پس جاؤ گے۔ وہ مان گئے، کرتے ہیں جی کرتے ہیں، یا اللہ پہاڑ ہٹا دے، کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دین کو اپنی مرضی سے قبول کر لے، پھر حکومت وقت مکلف ہے کہ اس کو پابند کرے دینی احکام پر عمل کرنے کا، اور جو نہ کرے اسے سزا دی جائے۔ آپ صرف نماز کا دیکھ لیں تو ائمہ فقہ میں سے 3 امام، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، 3 امام سوائے امام ابو حنیفہ کے، باقی تینوں ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ذمے ہے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اسے سرکاری کارندے کہیں نماز پڑھا کر۔ وہ کہتا ہے جی پڑھوں گا، پڑھتا نہیں، دوسری بار پھر کہیں، تیسری بار پھر تلقین کریں۔ اگر تینوں بار کہہ دیتا ہے پڑھوں گا، پڑھتا نہیں، تو اسے قتل کر دیا جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اگر تو انکار کرتا ہے نہیں پڑھتا، پھر تو کافر ہو گیا، پھر تو ویسے مارا جائے گا مرتد ہو کر۔ اگر کہتا ہے پڑھوں گا اور عملاً پڑھتا نہیں، تو چوتھی بار کہنے کی ضرورت نہیں، اسے حکومت قتل کرا دے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ دوسرا راستہ نکالا ہے، فرمایا اسے قتل نہ کیا جائے، اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور اسے موقع دیا جائے، شاید کبھی وہ توبہ کر لے۔ لیکن اگر جیل میں بھی وہ نماز کی پابندی اختیار نہ کرے اور مر جائے، تو پھر وہ فرماتے ہیں پھر اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ یہ رعایت اکیلے امام ابو حنیفہ دیتے ہیں کہ اسے زندہ رہا جائے، جیل میں بند کر دیا جائے، کبھی شاید توبہ کر لے، اسے موقع دیا جائے، لیکن اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو پھر اس کا وہی علاج ہے۔ ورنہ تینوں امام اس پہ متفق ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو واجب القتل ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں؟ مارنے والا کوئی نہیں جانتا میں نے کس کو مار دیا، مرنے والا جانتا نہیں مجھے کس نے مار دیا۔ یہ نافرمانی کی سزا ہے، عذاب الہی ہے، ہم ہیں ہی واجب القتل۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو پھر ہم ہیں ہی واجب القتل، پھر ہمارے ساتھ یہی ہوگا۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے، اپنی پارسائی جتانے کے لیے، عبادت کرتے ہیں تو اس میں بدعات شامل کر لیتے ہیں، اپنی رسومات شامل کر لیتے ہیں۔ تو بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو خلوص سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے احکام کو تلاش کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یار تمہیں پتہ نہیں ہے تو جن کو پتہ ہے ان سے پوچھو، تلاش کرو، مسائل کو تلاش کرو، احکام کو پوچھو، روزمرہ کے احکام تو پوچھ کر یاد کر لو۔ تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے
قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے اور کس سے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کریم جس قوم کے جو واقعات بیان فرماتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھو کہیں تم بھی یہی جرم تو نہیں کر رہے، اگر یہ جرم کر رہے ہو تو پھر سزا بھی وہی ہوگی جو اس قوم پر آئی۔ تو ان آیات مبارکہ میں ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، توفیق عمل عطا کر ہم اپنی ایمانداری سے پوری کوشش کریں گے کہ تیری اطاعت کریں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ